السلام علیکم. میرا نام زلیخا ملک ہے اور میرا تعلق لاہور کے علاقے قلعہ گرجر سنگھ کے ایک محدود آمدنی والے گھرانے سے ہے. آج ایف سی کالج یونیورسٹی سے ایم فل مالیکولر پیتھولوجی اور جینومکس کرنا کیسے ممکن ہوا یہ تو میں خود بھی نہیں سمجھ پاتی. میں نے اپنی آنکھ یتیمی میں کھولی. میرے والد کا انتقال میری پیدائش سے 4 ماہ قبل ہو چکا تھا اور ہر یتیم کی طرح مجھے بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بیوہ ماں کی مشکلات، بھائی کا بیرون ملک جا کر ہم سے قطع تعلق کر لینا، ذرائع آمدن کا نہ ہونا، بوڑھے نانا کا ہماری کفالت کا بوجھ اٹھانا اور پھر ان کا دنیا سے چلے جانا، اور اس سب پر مزید ٹیومر جیسی بیماری کا سامنا کرنا. اس سب میں میرے پاس صرف ایک راستہ تھا اور وہ راستہ تھا تعلیم کا. 2009 میں نے میٹرک میں 86% نمبر حاصل کیے اور کوئین میری کالج میں داخلہ لیا. وہاں ماں کی دعائیں کہہ لیں یا اساتذہ سے ملی ہوئی بھرپور شفقت سے بھری رہنمائی کہ میں نے بغیر کسی ٹیوشن کے 80% نمبروں کے ساتھ ایف ایس سی پاس کی. اب اعلیٰ تعلیم درکار تھی کیونکہ میری والدہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ تعلیم کے علاوہ کامیاب ہونے کا کوئی راستہ نہیں. چنانچہ محدود آمدنی کے باوجود بھی ہم جی سی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں نے بی ایس آنرز بایو ٹیکنالوجی میں داخلہ لیا. وہاں سے ملنے والی جی سی کی مالی معاونت جی سی یو انڈومنٹ فنڈ کی بدولت میرا وہ 4 سال کا سفر پورا ہوا. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میرا سفر انٹر تک ہی ختم ہو جاتا. جی سی میں داخلے کے بعد میرے نانا کا انتقال ہو گیا. یہ صدمہ میرے لیے کافی بڑا تھا لیکن قسمت کی ستم ظریفی ابھی اور بڑھنی تھی. مجھے کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ مجھے جبڑے میں جو میں ایک ٹیومر ہے جس کا علاج کافی مہنگا ہے. جہاں 2 وقت کی روٹی بھی پراپرلی میسر نہ ہو وہاں ٹیومر جیسی بیماری کا علاج اور ساتھ تعلیمی اخراجات پورے کرنا ناممکن چیز دکھائی دیتی ہے. تب ہمیں کسی نے بتایا کہ نواز شریف ہسپتال میں مستحق مریضوں کا علاج بلا معاوضہ کروایا جاتا ہے اور یہ آج اسی بلا معاوضہ علاج کی بدولت ہے کہ میں آپ سب کے سامنے مکمل طور پر صحت یاب موجود ہوں. ان سب تفصیلات کے بعد یہ سوال ذہن میں یقینی طور پر آتا ہے کہ پھر ایف سی جیسے ادارے سے ایم فل کیسے ممکن ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ پیف کی بدولت میرا ایف سی سے ایم فل کرنے کا خواب پورا ہوا. وہ پیف جس میں بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی جانبداری کے، بغیر کسی تعلق داری کے صرف میرٹ اور صرف میرٹ کی پاسداری کی گئی. آج میں ایک زلیخا ملک ہوں لیکن نہ جانے کتنی زلیخائیں آج پیف کی بدولت اپنے خواب پورے کر رہی ہیں. یہ لیپ ٹاپ سکیم بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہم نوجوانوں کے مستقبل سے وابستگی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. ہم جیسے نوجوان جو پیف پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ کی بدولت اعلیٰ تعلیم تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن لیپ ٹاپ جیسی ٹیکنالوجی کا حصول ہمارے بس میں نہ تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس لیپ ٹاپ سکیم نے یہ بات ثابت کی کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور مین سٹریم آنا چاہتے ہیں تو ہر محدود آمدنی والے طالب علم اور طالبہ تک ایسی سہولت کی رسائی ہونی چاہیے. لیکن چاہے لیپ ٹاپ سکیم ہو یا پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ، کوئی بھی سکیم، کوئی بھی پروگرام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہم جیسے نوجوان جو اس سے مستفید ہوئے ہیں اس بات کا عہد نہ کریں کہ ہم دیے سے دیے جلانے کا یہ سفر جاری رکھیں گے. اپنی آنے والی نسلوں کو ہم اس پروگرام کی نعمت سے مزید نوازیں گے اور عملی میدان میں آنے کے بعد جس طرح ہمارے لیے یہ وسائل آئے ہیں دوسروں کو بھی یہ وسائل مہیا کریں گے. اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے اس پیارے ملک پاکستان کو ترقی، خوشحالی اور مسرتوں کی صبح روشن ہم دیں گے. خزاں کے زرد پتوں کے سمٹنے کا زمانہ ہے، خزاں کے زرد پتوں کے سمٹنے کا زمانہ ہے. کوئی دن اور ہیں، فصلیں بہاراں ہم ہی دیکھیں گے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.